السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، مسلم شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 4 آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ نیت کر لیں کہ یا اللہ، میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو سیکھ رہی ہوں تاکہ میری اصلاح اور تربیت ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والا ایمان، یقین، علم، عمل، اخلاص، اخلاق اور ظاہری باطنی صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں۔ انشاءاللہ جو سیکھوں گی اس پر عمل کروں گی، پوری دنیا تک پہنچاؤں گی۔ سبق نمبر 1، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جز اللہ عنا سیدنا محمد کما ہوا اہل، باب ذکر کونہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ فجعل الناس یطیفون به یقولون ما رأینا بنیانا احسن من هذا الا هذا اللبنة فكنت انا تلك اللبنة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میری مثال اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے کوئی مکان بنایا ہو اور اسے بہت اچھا اور خوبصورت بنایا اور لوگ اس مکان کے چاروں طرف یطیفون گھومنے لگے، چکر لگانے لگے اور کہنے لگے ہم نے اس مکان سے زیادہ خوبصورت مکان نہیں دیکھا سوائے اس ایک اینٹ کے۔ یعنی کیا مطلب کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ فکنت انا، تو وہ ایک اینٹ میں ہی ہوں، یعنی نبوت انبیاء کے سلسلے کو عمارت سے تشبیہ دی، اور ایک اینٹ کی کمی وہ یعنی آخری اینٹ میں ہوں۔ جب اینٹ آخری لگ گئی تو عمارت مکمل ہو گئی، پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ تو بنیان عمارت کھڑی کرنا، جس کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، حصی اور مانوی قسم کی بناوٹ۔ تو اس حدیث میں عقیدہ ختم نبوت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، اور خود آپ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تمام انبیاء کو ایک خوبصورت محل سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں، میرے ذریعے اس محل کو مکمل کر دیا گیا، میرے بعد اس محل میں نہ کسی اینٹ کی جگہ ہے نہ کوئی اینٹ لگ سکے گی۔ مراد یہ کہ آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ میرے بعد کسی کو نبوت دی جائے گی۔ یہ عقیدہ انتہائی حساس اور اہم ترین عقائد میں سے ہے، جس پر قرآن کریم کی 100 آیات اور 200 احادیث دلالت کرتی ہیں، اور اس عقیدے کا انکار کرنے والا صاف صاف کافر ہے۔ حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر حدیثا منها وقال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البنيان ويقولون ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم بنيانك، فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة۔ تو اس حدیث کا بھی وہی پہلے والی حدیث کا ترجمہ ہے، وہ اس میں بس یہ ہے کہ وہاں جو لفظ آیا تھا وہ بنیانن کا لفظ تھا اور یہاں بیتن کا لفظ آیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال جو مجھ سے پہلے گزر چکے ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا، اس کو اچھا خوبصورت اور مکمل طور پر بنایا، لیکن اس گھر کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ لوگ اس مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں، اور وہ مکان ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر اس جگہ ایک اینٹ رکھ دی جاتی تو تمہارا مکان مکمل ہو جاتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثل رجل بنا بنیانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة، موضع لبنة من زاویة من زوایاها فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ پہلی دو حدیثوں کا اور اس کا ترجمہ ایک جیسا ہی ہے، ایک ہی مطلب ایک ہی حدیث ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل النبیین فذکر نحوہ، یہ میری اور تمام نبیوں کی مثال، پھر آگے وہی اوپر والی حدیث ذکر کی۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الانبیاء علیہم السلام۔ یہ بھی وہی حدیث ہے، اس میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے، یہاں بیتن کی جگہ دارن کا لفظ آیا ہے، پھر لوگوں نے اس میں یدخلون داخل ہونا شروع کر دیا، تعجب کرنے لگے اس سے دیکھ کر اس کو، تو سوائے ایک جگہ گئی۔ یہ بھی وہی حدیث ہے، اسی کا ترجمہ۔ قال حدثنا سلیمان بهذا الاسناد مثله وقال بدل اتمها احسنها، اتمها کی جگہ یہاں اس روایت میں احسنها کا لفظ بولا، کیا اچھا گھر ہے، یہ باقی وہی روایت ہے۔ باب اذا اراد اللہ رحمتا، اذا اراد اللہ رحمت امت قبض نبیہا قبلہا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی امت پر، اللہ تعالیٰ کی امت کسی امت پر رحم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے نبی کو اس کی ہلاکت سے پہلے ہی بلا لیتا ہے۔ امت پر رحم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس امت کے نبی کو اس کی ہلاکت سے پہلے ہی بلا لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اذا اراد رحمت امت من عباده قبض نبیها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بین یدیها واذا اراد هلكت امت عذبها ونبیها حی فاهلكها وهو ينظر فأقر عينها بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ جب اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحم کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، کسی امت پر رحم کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس امت کے نبی کو امت کی ہلاکت سے پہلے ہی بلا لیتے ہیں، پہلے ہی بلا لیتے ہیں، اور وہ اپنی امت کے لیے اجر اور پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، اجر اور پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی امت کے ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس نبی کی زندگی میں ہی اس کے سامنے اس کی امت پر عذاب نازل فرماتا ہے، اور نبی اس امت کی ہلاکت دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اس کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ فَأَقَرَّ الشَّيْء قرار دینا، العمل کام پر لگائے رکھنا، تو الکلام سے مراد کسی بات کو سمجھانا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحم کرنا چاہتے ہیں تو نبی کو پہلے موت دے کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور جب اللہ کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو نبی کے سامنے اس امت پر عذاب نازل فرماتے ہیں تاکہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، کیونکہ نبی کو ان لوگوں کے جھٹلانے اور نافرمانی کرنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ باب اثبات حوض نبینا و صفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی علیہ السلام کے حوض کوثر کے اثبات، ثبوت، اور آپ علیہ السلام کی صفات کے بیان میں یہ باب ہے۔ تو حدثنا عبد الملک بن عمر قال سمعت جندہ
جندین سمیت، یہ جندبن ہے، کسی کتاب میں اگر جندین لکھا ہو تو یا کو با میں بدل دیں، جندبن یقول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا فراتکم علی الحوض او کما قال علیہ السلام۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا، تمہارا پیش خیمہ ہوں گا، کیا مطلب کہ تمہارا استقبال کرنے والا ہوں گا، تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ تو پیش رو یعنی وہ آدمی جو فوج سے پہلے جا کر منزل کو درست کر لے، استقبال کی تیاری کر لے۔ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں آئیں گے، اس وقت سخت پیاس لگی ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اپنی امت کا انتظار فرمائیں گے اور ان میں سے بعض کو اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ عن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی، کسی جیسی حدیث نقل کی۔ اس کے بعد آگے حدیث ہے عن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت سہلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا فرادکم علی الحوض من ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا ولا يردن علی اقوام عارفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم۔ قال ابو حازم فسمع نعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول قال فقلت نعم قال هكذا سمعت سهلا يقول قال فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لا سمعته يزيد فيقول انه مني فيقال انك لا تدري ما عملوا بعدك فاقول سحقا لمن بدل بعدي او كما قال عليه السلام، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ پیش رو ہوں گا، تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا، اور پھر کیا ہوگا، جو اس من وردہ جو آئے گا حوض کوثر پر تو وہ پیے گا، اور جو پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، لا یردن علی اقوام عارفهم، میں ان کو پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، ثم یحال بینی و بین، کہ پھر میرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی میرے طرف آنے سے روک دیا جائے گا ان کو۔ ابو حازم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو حضرت نعمان بن ابی عیاش بھی یہ حدیث سن رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کیا آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث اسی طرح سنی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو یہ جو آیا کچھ لوگ حوض کوثر پر نبی علیہ السلام کے پاس ایسے آئیں گے، حضور علیہ السلام ان کو پہچان لیں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے، اور پھر درمیان میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کو روک دیا جائے گا۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مرتد ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے بعد۔ معلوم ہوا کہ گناہ حوض پر آنے سے مانے نہیں، لیکن حوض پر آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی عیاش نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث اسی طرح سنی ہے، اسی طرح یہ حدیث میں نے نبی علیہ السلام کی حضرت ابو سعید بن خدری رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، لیکن وہ اتنی بات زیادہ فرماتے تھے کہ آپ فرمائیں گے آپ علیہ السلام کہ یہ لوگ تو میرے ہیں، یعنی میرے مطیع اور فرمان بردار ہیں، تو آپ علیہ السلام کو جواب میں کہا جائے گا، جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام کیے۔ میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، وہ لوگ
کہ جنہوں نے میرے بعد دین میں رد و بدل کر دیا، وہ لوگ مراد ہیں۔ امام بدل بعدی، کہ میرے بعد دین میں انہوں نے کیا کر دیا؟ رد و بدل۔ تو اس حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ جب لوگوں کو روکا جائے گا تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، تو آپ علیہ السلام کو کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیا کیا عمل کیا، یعنی کیا نئی بدعات اور رسومات کو اپنایا۔ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدلا۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام عالم الغیب تو نہیں، عالم الغیب نہیں ہیں، ورنہ فرشتوں کی اطلاع کی ضرورت نہیں تھی، فرشتوں کی اطلاع کی ضرورت نہیں تھی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث یعقوب، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے مذکورہ حدیث یعنی یعقوب کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔ عن قال عبد الله بن عمرو بن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوضی مسیرة شهر وزوایاه سواء وماؤه ابیض من الورق وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه لا يظمأ بعده ابدا قال وقالت اسماء بنت ابي بكر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی علی الحوض حتى انظر من يرد علی منکم وسيؤخذ اناس دونی فاقول یا رب منی ومن امتی فیقال اما شعرت یا شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على اعقابهم قال فكان ابن ابي مليكة رضي الله تعالى عنه يقول اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او ان نفتن عن دیننا كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے حوض کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے سارے کونے برابر ہیں، فزوایاہ سواء، اس کے سارے کونے برابر ہیں، اور اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے کوزے یعنی آبخورے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ تو جو آدمی میرے اس حوض سے پیے گا پھر اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور کہتے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر ہوں گا یہاں تک کہ جب تم میں سے میرے پاس آئے گا میں اسے دیکھ رہا ہوں گا، جو میرے پاس آئے گا، اور کچھ لوگوں کو میرے قریب ہی سے یؤخذ پکڑ لیا جائے گا، فاقول میں کہوں گا یا اللہ یہ لوگ تو مجھ سے ہیں، میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ لوگ تو مجھ سے، یہ میرے فرمانبردار اور میرے امتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو جواب دیا جائے گا کہ آپ کو کیا معلوم، کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کام کیے، یعنی کیا بدعات تراشی۔ اللہ کی قسم آپ علیہ السلام کے بعد یہ لوگ فوراً ایڑیوں کے بل پھر گئے، یعنی بدعات اور رسومات میں نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر بدعات میں مبتلا ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں ابن ابی ملیکہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ایڑیوں کے بل پھر جائیں، اور اس بات سے بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ اپنے دین سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیے جائیں۔ تو یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، ایک یہ دعا ہمیں ہر نماز کے بعد ضرور مانگنی چاہیے کہ اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اس دعا کو مانگتا رہتا ہے تو موت تک اللہ اس کو آزمائش سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور دوسرا ہر نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ ضرور پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد 1 دفعہ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پڑھنے والا ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا،
اور جس کو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو گیا اس کی تو آخرت بن گئی۔ تو بچوں یہ ہمارا جو سبق ہوتا ہے یہ صرف امتحان پاس کرنے اور عالمات بن کر ڈگری لینے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ، کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی جامعہ، کوئی بھی وقت سے پہلے پیپر آؤٹ نہیں کرتا۔ جس سے پوچھو گیس دے دیں، وہ کہتے ہیں جی جو کتاب ہم نے پڑھائی ہے وہی گیس ہے۔ لیکن اللہ نے دنیا کی زندگی کے اندر بندوں کو پیپر آؤٹ کر دیا۔ 3 سوال قبر میں ہوں گے پہلا سمیسٹر، من ربک ما دینک من نبیک، اور دوسرا سوال جو ہے وہ 4 سوال، اور بعض علماء نے انہی 4 کو 5 حصوں میں تقسیم کیا کہ 5 سوال قیامت کے دن جب تک ان کا درست جواب نہیں دیا جائے گا زمین پاؤں ہی نہیں چھوڑے گی۔ تو ایسا نہ ہو کل ہم دنیا کے امتحان تو پاس کرتے رہیں، آخرت سے بے غم اور بے فکر ہو کر، تو یہ بے فکری میدان محشر کے امتحان میں سب کے سامنے رسوائی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو ہمارا پڑھانے کا مقصود یہ ہے کہ ہماری یہ ساری بچیاں، ساری بیٹیاں، ان کو اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، صحابیات اور ازواج مطہرات والی عزت اور عافیت اور قبولیت اور برکتیں اور اخلاص اور استقامت دنیا میں بھی نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی رفعت اور بلندیوں والی جنت نصیب فرمائے، انبیاء، صحابہ کا، صدیقین، شہداء کا پڑوس نصیب فرمائے۔ ہم تو آپ کو اس لیے پڑھا رہے ہیں، تو اس لیے اچھی نیت جو شروع میں بتائی، نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، عمل کی نیت سے پڑھنا ہے۔ دنیا کے امتحان میں فیل بھی ہوگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت کو اللہ یہ نہیں پوچھیں گے فیل کیوں ہوئے تھے، لیکن قبر کے امتحان میں فیل ہو گئی یا قیامت کے امتحان میں، تو پھر وہاں کوئی سفارشی بھی نہیں ملے گا اور کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی اور کوئی جو ہے تعلقات بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو ہر حدیث کے ساتھ آخرت کی فکر تازہ ہوتی رہے، صرف امتحان نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ دنیا سے دل آخرت کی طرف پھر جائے، آخرت کی تیاری میں دل لگ جائے اور بے دینی سے دینداری پر ہم آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مقصود اصلی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کو سیکھ سمجھ کر عمل کرنے والے بن جائیں، اور خود عمل نہیں کرنا، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، دوسروں کو بھی انشاءاللہ پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبولیت، عافیت، استقامت اور ہر امتحان میں قدم بقدم کامیابیاں نصیب فرمائے۔ عن عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سمع عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین ظہرانی اصحابہ انی علی الحوض اصحابہ بین ظہرانی اصحابہ انی علی الحوض انتظر من یرد علی منکم فواللہ لا یقطعن دونی رجال فلاقولن ای ربی منی ومن امتی فیقول انکا لا تدری ما عملوا بعدک ما زالوا یرجعون علی اعقابہم۔ یہ بھی وہی حدیث ہے پہلے والی، اسی حدیث کے مطابق یہ ترجمہ برا، تھوڑا سا ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس حال میں کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، جو میرے پاس، کہ تم میں سے کون کون میرے پاس آتا ہے۔ بس اللہ کی قسم کچھ لوگ میرے پاس آنے سے روک دیے جائیں گے، میرے پاس آنے سے روک دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ہیں اور میری امت ہے، میرے امتی ہیں، میرے ہیں کیا مطلب، یعنی میرے فرم بردار ہیں اور میرے امتی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے آپ علیہ السلام آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے بعد کیا کیا کام کیے، یعنی کیا بدعات اور رسومات ایجاد کر کے ان پر چلتے رہے۔ یہ لگاتار اپنی ایڑیوں کے بال یعنی اپنے دین سے پھرتے ہی رہے، اپنے دین سے پھرتے ہی رہے۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت كنت اسمع الناس يذكرون الحوض ولم اسبغ ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما كان يوما من ذلك والجارية تنشدني
فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فقلت للجارية استأخري عني قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء فقلت إني من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرة على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں لوگوں سے حوض کوثر کا ذکر سنتی تھی، لیکن اس کے بارے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا، رسول پاک علیہ السلام سے نہیں سنا تھا۔ ایک دن جب ایک لڑکی میرے سر میں کنگھی کر رہی تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماتی کہ میں نے اس لڑکی سے کہا مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، یعنی دور ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی آپ نے صرف مردوں کو بلایا ہے اور عورتوں کو نہیں بلایا۔ تو آپ علیہ السلام نے صرف مردوں کو بلایا، عورتوں کو تو نہیں بلایا۔ تو میں نے کہا میں بھی دین کے بارے میں آپ کے فرامین سننے کے لیے لوگوں میں سے ہوں، میں بھی تو لوگوں میں سے ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے حوض کوثر پر پیش خیمہ ہوں گا، یعنی پہلے پہنچ جاؤں گا، اور تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی میری طرف آئے اور پھر وہ مجھ سے ہٹا دیا جائے، جیسا کہ گم شدہ اونٹ ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو میں ان کے بارے میں کہوں گا کہ یہ مجھ سے کیوں ہٹائے گئے، تو آپ علیہ السلام کو جواب دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا کیا، یعنی بدعات رسومات ایجاد کر کے ان کے مطابق زندگی گزاری۔ تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ، سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ حدثنا عبد الله بن رافع قال رضي الله تعالى عنه قال كانت ام سلمة رضي الله تعالى عنها تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط أيها الناس فقال لها شتتها في رأسي بنحو حديث بكير عن القاسم بن عباس۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو منبر پر فرماتے سنا اس حال میں کہ وہ اپنے بالوں میں کنگھی کروا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا اے لوگو تو کنگھی کرنے والی سے کہنے لگی میرے سر کو رہنے دو، میرے سر کو۔ فقالت لما شتتها، کنگھی کرنے سے کفی راسی، میرے سر کو رہنے دو۔ باقی روایت بکیر عن القاسم کی روایت کی طرح نقل کی۔ یہ عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ومفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور شہدائے احد کی نماز اس طرح سے پڑھی جس طرح کہ میت کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام منبر پر تشریف لائے، پھر فرمایا کہ میں تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، یا زمین کی چابیاں مجھے دے دی گئی، یا یوں فرمایا خزانوں کی چابیاں یا زمین کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں،
اور اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے تمہارے اوپر، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے لالچ میں آ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے۔ تو مفاتیح الارض سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کے ہاتھ پر بڑے بڑے شہر اور علاقے فتح کروائیں گے، اور وہاں کے لوگ مسلمان ہوں گے تو وہاں کے تمام خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا۔ آگے وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تمہارے شرک کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے لالچ اور حسد کرنے لگ جاؤ گے، کیونکہ دنیا کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے جھگڑا ہے، سود ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے جھگڑوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کی سمجھ کامل درجے میں نصیب فرمائے اور خود عمل کرتے ہوئے پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔